بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو. اس پہ انشاءاللہ آج اللہ توفیق دے ایک الگ سے پروگرام کریں گے، کیونکہ یہ پروگرام جو اس کی تو بہت خالصتاً سیاسی نوعیت کا پروگرام ہے، لیکن پھر بھی میں ایک بات ضرور آپ سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، آپ اپنے گھر کو سجائیے، اپنے مکان پہ دیے جلائیے، ٹھیک ہے، خوشی کا اظہار بنتا ہے کیجیے، لیکن ایک بات اور کیجیے، یہ طے کر لیجیے کہ اس مرتبہ اس ولادت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنا لوں گا، وہ ہمیشہ کے لیے اپنا لوں گا، ایک سنت کو پکا کر لوں گا. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹا سا واقعہ جلدی سے بتا کے آتا ہوں اس موضوع پر کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ آج ہمارا موضوع ہے، لیکن یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو سنیے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں وضو فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام وہ پانی اٹھا کے اپنے چہروں پہ ملنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہمیں جو آپ سے محبت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلاح کا رستہ پائیں، تو اس لیے ہم آپ کی محبت میں اور فلاح کے راستے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، میں تمہیں ایک طریقہ نہ بتا دوں جو تمہیں مجھ سے بہت قریب کر دے گا اور تمہارے راستے آسان کر دے گا، اس طرف لے جائے گا، جنت کی طرف. تو آپ صحابہ کرام نے کہا، جی ضرور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حالات کیسے بھی ہوں ہمیشہ سچ بولو. سچ پہ آپ اتنا زور دیتے تھے، انصاف پہ اور سچ پہ، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرے تو میں ہاتھ کاٹ. سچ اور سچ پہ قائم رہو، چاہے حالات کیسے بھی ہوں. اب وہ سچ تمہارے خلاف جاتا ہو، تمہارے ٹرائب کے خلاف، کسی کے خلاف بھی جاتا ہو، اس پہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونا. اور آج جو حالات ہیں، اگر آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پاکستان سے محبت ہے، تو حق اور سچ کا ساتھ دیجیے، ایک سنت کو اپنا لیجیے. بہت ساری سنتیں، ایک کو تو پکا کر لیجیے. اچھا، اب آئیے اس موضوع کی طرف کہ عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن ملنے کی راہ میں کیا سیاست ہو رہی ہے. اچھا صاحب، عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی، اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. یہ بات تو ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک اور چیز الجھاؤ کا باعث بنی ہوئی ہے، جو ابھی تک ڈسکشن کا حصہ نہیں بنی ہے، آنے والے دنوں میں بن سکتی ہے. اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی چینل ایکسٹینشن پہ بات نہیں کرے اور کوئی اخبار کوئی کالم بھی نہ لکھے. اس درجہ زبان بندی کیوں کی جا رہی ہے؟ وہ ایک اندرونی معاملہ ہے. وہ معاملہ کیا ہے کہ دیکھیے، نون لیگ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک صاحب کو تو پسند کرتے ہیں، لیکن منیر صاحب سے ڈر رہے ہیں. اچھا، خود عاصم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی جو عاصم ملک صاحب ہیں، ان کو ایکسٹینشن دینا بھی چاہتے ہیں اور نہیں بھی دینا چاہتے ہیں. اس کے دو پوائنٹ ہیں. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، وہ عاصم ملک کو اس لیے ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں کہ نیا ڈی جی آئی ایس آئی اگر ابھی وہ لاتے ہیں تو ذرا رسک زیادہ ہو جائے گا. پوائنٹ نمبر 2، وہ عاصم ملک صاحب کو زیادہ پسند اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ عاصم ملک صاحب کے تعلقات نون اور امریکہ میں بہت اچھے ہیں. اچھا، اتفاق ہے کہ وہ صحیح لوگوں سے کنیکٹ ہیں. عاصم ملک صاحب کی جو لابی ہے یہاں پہ، وہ صحیح لوگوں سے کنیکٹ ہے، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ ذرا کمزور کنیکشن رکھتے ہیں. اچھا، اب یہ بہت ہی ویسی باتیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے یہاں پر. اچھا، اب یہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب عاصم ملک صاحب کے ساتھ سفر طے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہچکچا رہے ہیں.
ان کی اپروول کے لیے تو نواز شریف بھی تیار ہیں، اور ان کی اپروول جو ہے وہ کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، جیسا میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ سخت پابندی عائد کر دی ہے کہ کوئی اس موضوع پہ بات نہ کرے۔ اچھا، اور اس موضوع پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ آنے والے 3-4 مہینے جو ہیں نا، نومبر آنورڈ، یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے، اور اس وقت آپ کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کو لے کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ اچھا، یہ جو چاہتے ہیں کہ یہ ڈسکس نہ ہو، کیوں یہ ایسا کیوں چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ مجھے کچھ وہاں دوستوں نے بتایا یار وہ کسی صورت بڑی مشکلات ہیں، اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیں، کچھ یہ لمبی چونکہ بات ہے، لیکن میں 5 پوائنٹ میں سمیٹتا ہوں جلدی سے۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ گن سے زیادہ سوالات سے اور ڈسکشن سے ڈرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ کی خاموشی ڈکٹیٹر کے لیے ایک ہتھیار ہے، بچاؤ ڈھال ہے، اور آپ کا بولنا، آپ کی آواز آپ کی آزادی ہے، اور اپنی آزادی کو کبھی نہیں گنوانا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ۔ اگر آپ آزاد نہیں ہیں نا تو پھر بہت بدتر زندگی ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے اس ٹاپک پر جو اتنی پابندی لگائی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو جنرل عاصم منیر اور عاصم ملک کے درمیان میں جو کچھ چل رہا ہے، جو اندرون خانہ ہو رہا ہے، الٹیمیٹلی بات وہاں تک جائے گی اور وہ بھی پھر سامنے آ جائے گی، اور یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بات اندر کی سامنے آئے۔ پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے پاکستان کے جو آج حالات ہیں، اس میں یہ وسپر جو کرتے ہیں نا، آپ کانا پھوسی، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو کھل کر سامنے آنا ہوگا۔ پاکستان کو اس وقت محبت کرنے والوں کی نہیں، عاشقوں کی ضرورت ہے، جو ہر چیز لٹانے پہ تیار ہو جائے۔ اس سے کم لیول پہ سب منافقت ہے، وہ کام نہیں چلے گا، یہ ملک نہیں بچ سکتا۔ اگر آپ نے عاشقوں والا جذبہ نہیں ہے، اس حد تک سچ بولنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ وہ کس نے کہا تھا کہ چاہے آواز تمہاری تھرا جائے سچ بولتے ہوئے خوف سے، پھر بھی سچ بولنا۔ یہ پاکستان کا وقت وہ ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے، یار ان سے کب جان چھوٹے گی؟ ڈکٹیٹر کب گرتا ہے؟ جب عوام کھل کر بولتی ہے اور سامنے آ کر بولتی ہے، منہ پر بولتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ہمارے ملک کے لیے یہ صحیح ہے، یہ تم اپنی ایکسکیوز بنا رہے ہو، تم یہاں پہ بہانے بازی کر رہے ہو، نہیں سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے۔ جب عوام کھل کے بولتی ہے تو ڈکٹیٹر گرتا ہے۔ ساتھیوں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم حدیث پہ بھی عمل کرو، پاکستان سے محبت کا ثبوت دو اور سچ بولو۔ اچھا صاحب، دیکھیے عاصم منیر صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو 5 سال کی ایکسٹینشن ملے، اور نواز شریف ان کو 2 سال کی ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں۔ پہلے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں یہ سوچ کر کہ یار ذرا سچائی سے سوچو، پلیز سچائی سے سوچو۔ ایک ملزم، ایک مجرم، لوٹنے والا، وہ اس ملک کے آرمی چیف کا فیصلہ کرتا ہے۔ یار یہ ملک کیسے قائم رہے گا، یہ کیسے چلے گا جہاں ایک سرٹیفائیڈ مجرم جو ہے وہ اس آرمی چیف کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ مجھے تو ایک دن بہت شرم آئی تھی جب یہ شہباز شریف کو مورچوں پہ لے کے گئے باجوہ صاحب اور انٹروڈیوس کرا رہے اور وہ ان کو سوٹ دے رہے، تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو۔ اچھا خیر، جذبات سے نکلیے اور اس طرف ریشنلٹی کی طرف آئیے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ 5 سال کی ایکسٹینشن ملے، اب وہ ان کو 2 سال کی ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی آبویس سی باتیں ہیں۔ وہ 5 سال اس لیے چاہتے ہیں کہ پھر مزید آگے 5 سال کر کے وہ 10 سال رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر بڑی گہری خواہش ہے اقتدار کی، اتنی گہری خواہش میں نے کسی جرنیل میں نہیں دیکھی جو ان میں نظر آ رہی ہے۔ اچھا، یہ کہتے ڈرتے ہیں نون لیگ والے کہ اگر ہم نے 5 سال کی ان کو دے دی تو یہ مضبوط ہو جائیں گے، ہماری پروگریس تو کچھ ہے نہیں،
عوام میں ہمارا ووٹ بینک بھی کچھ نہیں ہے، ہم تو سب ان کے کندھوں پہ سفر کر رہے ہیں، اور انہوں نے اگر اپنے شانوں سے ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیا تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو ہم 2 سال دیں اور گو سلو والی پالیسی اختیار کریں۔ وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ 5 سال دو۔ اچھا 2 سال کے لیے بھی وہ طریقے کیے جا رہے ہیں، صاحب نوٹیفیکیشن ملا کہ نہیں ملا، تیار ہے کہ نہیں ہے، یہ سب ہیلے بہانے چل رہے ہیں۔ لیکن وہ اس قسم کے انسان ہیں کہ وہ ان سے 2 یا 5 سال ہر صورت میں لیں گے۔ اگر ان کو 5 سال کی مل گئی مہلت تو وہ دیکھیے گا کہ ان کا کردار بالکل بدلنے والا ہے، ان کا، عاصم منیر کا۔ کیوں؟ وہ پہلے سال میں ہی ان کو فارغ کریں گے نون کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے نا یار، سامنے نظر آ رہی ہے۔ 3 سال میں کتنے اب عرصہ ہو گیا ان کو آئے ہوئے، نون کی حکومت کو، ان کی پروگریس صفر ہے۔ ان کی وجہ سے اتنی بدنامی ہوئی ہے کہ فوج کی اس سے مطلب جو انڈیا نہیں کام کر سکا، 100 سال کا پروپیگنڈا وہ کام نہیں کر سکتا تھا جو 3 سال میں انہوں نے کرا دیے۔ اس درجہ بدنام ہوئی ہے ان کے لیے، ان کی وجہ سے۔ اور اب وہ چاہیں گے کہ اگر ان کو آنے والے 10 سال چاہیے ہیں تو وہ کوئی پروگریس کریں۔ اچھا ان کے پاس کوئی صورت اور دوسری ہے نہیں ماں سوائے عمران خان کے، جو آگے آ کے اس ملک کو اس دلدل سے نکالے، معاشی سیاسی استحکام قائم ہو، اور اس سے وہ دشمنی کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ان کو سیاست آتی ہے، حکمت ہے ان میں۔ سیاست میں کہتے ہیں سب سے پہلے کسی بڑے دشمن سے نہیں ٹکرانا چاہیے، پہلے چھوٹے چھوٹوں کو صاف کرنا چاہیے، اور ایک لسٹ بنانی چاہیے what to do and what not to do۔ اور عاصم منیر صاحب سارے وہ کام کرتے آئے ہیں what not to do والے۔ تو ان کی کیا حیثیت ہے آج لوگوں کے دلوں میں؟ ان کے لیے کوئی مقام، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کر سکے۔ یہ سمجھ رہے تھے عاصم منیر صاحب کہ میں زبردستی کر کے نون پی کو ساتھ ملا کر جو ہے عوام کو ماروں گا، پیٹوں گا، ٹھوکوں گا، اور میڈیا پہ قبضہ ہوگا، آئین بدلوا دوں گا، عدلیہ کے پاؤں جکڑ لوں گا، اور عوام جو ہے پھر وہ مجبوراً جو ہے ظلم کے آگے خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اب یہ عالم ہے کہ ان کو صاف نظر آ رہا ہے، ان کے ساتھیوں کو، کہ یہ کچھ بھی ناجائز کر لیں۔ اس مرتبہ پاکستانیوں نے وہ اس جرت کا اظہار کیا ہے کہ کیا وہ ان کا ایک ترانہ ہے کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت میں، یا ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ جیل سے آتے ہیں واپس عمران خان کی سپورٹ میں، پھر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یار آپ ان سے لڑ رہے ہیں، آپ لوگوں کے سیاسی شعور سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، آپ کبھی نہیں جیت سکتے۔ ان کی پروگریس دیکھ لیجئے نا کیا ہے۔ اس نے کیا حشر کر دیا، جس کو انہوں نے کہا تھا وہ مجھے بہت پسند ہے، ان کا رکھ رکھاؤ، اور لوگوں نے کچھ ناجائز باتیں بھی کی، مریم نواز۔ یار پاگلوں کو لے کر آئے، مجرمان کو لے کر آئے ہو تم۔ اس نے 14 اگست میں قائد اعظم کی تصویر ہٹا کے اپنی تصویر اپنے باپ کی لگوا دی۔ وہ محسن پاکستان قدیر خان کی تصویر غائب کروا دی۔ اب آج تو اس نے حد ہی کر دی بدعقلی کی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اشتہارات ہیں اس پہ سب سے اوپر اس کی بڑی سی تصویر۔ تم اس قابل ہو کہ اس جگہ تمہاری تصویر بھی لگنی چاہیے تھی، تمہارے کردار، تمہارے کرتوت ہیں ایسے، اور نیچے لکھا ہوا عید میلاد النبی اور اس کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ جو ایڈ تقسیم کرنے آ رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے پہلے اس کا نام لکھو، اس کی تصویر چھاپو، ورنہ ایڈ نہیں، کھانا نہیں بانٹنے دیں گے۔ وہ وزیر اعظم بننے کے قابل ہے، وہ دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، سب کی بھیڑ میں گھس کے پوٹن سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے تبصرے میں نے پڑھے، پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ چچا ٹڈی نے جو کارنامے کیے ہیں۔ یار یہ پاکستان کی وہ بے عزتی، وہ درگت بنوا رہے ہیں کہ بس توبہ۔ اگر آپ سارے اخبارات پڑھا کیجئے روز انٹرنیشنل، ان کی ہیڈ لائن ہی دیکھ لیا کیجئے، کم از کم پورا نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، کم از کم پتہ تو چلے آپ کو کہ انہوں نے کہاں لا کے آپ کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قابل قبول ہو جائیں گے ظلم کرنے کے بعد، وہ یہ نہیں ہو سکے۔ اچھا حل کیا ہے ان کے پاس؟ دیکھیے حل ان کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ یہ فیئر الیکشن کرا کر تھوڑا سا امیج جو اسٹیبلش فوج کا خراب ہو اس کو ریپیئر کریں،
فیئر الیکشن کرائیں، عمران خان آتا ہے، آنے دیجئے، اس کے ساتھ مل کر ایسے کام کیجئے کہ ملک اس دلدل سے نکل جائے، اور پھر اپنا وقت پورا کر کے 2 سال کا اپنے گھر چلے جائیے. آپ کی بھی عزت بچ جائے گی، ہمارا بھی کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اب وہ جو آخری چوائس ہے آپ کی، وہ کوئی چوائس نہیں ہے، عمران خان کو قتل کرائیں گے. یہ ایسی بات ہوگی، چاہے وہ تم اس کو سلو پوائزن کے طریقے قتل کراؤ یا کسی بھی طریقے سے، کہ تم پاکستان کے سینے میں یوں لا کے خنجر گھونپ دو. ریڈ مائی لپ. اب میں کیا کہوں، میں منہ سے کہنا نہیں چاہتا وہ الفاظ. یہ اس کے لیے بھی راضی ہو سکتے ہیں، یہ ایسے جنون میں ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ ان کو عقل دے. آج عمران خان کی جو چھبی دنیا میں اس کا جو میسج پہنچا ہے، اگر وہ طبعی موت خود بھی مر جائے نا تو بھی یہی گردانے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے 2 سال سے اس کو وہ اذیتیں دی ہیں. اب یہ سلو پوائزنگ کر کے انہوں نے جو اس کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کچھ پیدا کر دیے ہیں، کچھ مزید کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا قوم آپ کو معاف کر دے گی؟ بدلہ نہیں لے گی؟ دنیا بھر، جب سے دنیا بنی ہے آج تک کے جتنے انقلابات آئے ہیں نا، ان کو پڑھ لو. پاکستان میں جو اب تک لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، قوم نہیں اٹھے گی، جس دن اٹھے گی میرے محبوب قیامت ہوگی. اتنے وہ حشر کریں گے کہ جس کا کہیں تاریخ میں ذکر نہیں ہوا تھا آج تک. پشاور سے لے کے کراچی تک وہ حشر ہوگا، اور آپ بالکل اس کے قریب آ گئے ہیں. اب آپ تھوڑا سا یہ ایکسٹینشن لینے کے بعد پھر ذرا ظلم اور بڑھائیں گے نا، جس دن، اس دن سے یہ کام شروع ہوگا. نومبر آنورڈ جو کچھ مہینے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے اور یہ امن کا رستہ ڈھونڈیں. یہ جو بدماشی کا رستہ ہوتا ہے نا یار، یہ چلتا نہیں ہے زیادہ دیر، کہیں نہیں چلا آج تک. یار یہ وہ ڈکٹیٹرشپ کا دور تھوڑی ہے 1920 سے 1960 تک کا، موسولینی، ہٹلر اور فلانے فلانے. وہ دور تھا، وہ قابل قبول ہو جاتے تھے. آپ کے یہاں بھی قابل قبول. ارے اگر اتنا ہی شوق تھا تو تم مارشاء اللہ لگا کے آتے تو شاید تمہیں کچھ سیونگ ہو جاتی، کچھ سال حکومت تم کر لیتے. آپ آئے، ان کو سامنے رکھیں گے، عدلیہ کا یہ کریں گے، آئین کو یوں ختم کریں گے. یہ سب آپ کے لیے what not to do والی لسٹ کے کام تھے جو کیے ہیں. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور آپ کو پاکستان کی وحدت مطلوب ہے جو بہت قریب پہنچ گئی ہے پارا پارا ہونے سے، اس کو بچانے کے لیے سچ بولنا پڑے، پاکستان کے لیے کھڑا ہونا پڑے، تو یار اتنا حق تو بنتا ہے. اس کو شیئر کیجیے لوگوں کے ساتھ، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.